أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن الله كان لطيفا خبيرا آمنت بالله صدق الله العظيم. بسمillahirrahmanirrahim. السلام علیکم ناظرین. پروگرام رحمت رمضان کی سحر ٹرانسمیشن سے آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، ابھی تلاوت قرآن حکیم قاری محمد فرحان بخش صاحب فرما رہے تھے اور آپ ان کی تلاوت سماعت فرما رہے تھے. ناظرین کرام، آج کا دن 21 رمضان المبارک، یہ وہ دن ہے جس دن اس عظیم ہستی، اس دلیروں کے دلیر، اس بہادروں کے بہادر امام، ان کی شہادت ہوئی جن کے بارے میں قرآن حکیم کی سب سے زیادہ آیات رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس کی شان میں آئی ہیں صحابی کی، وہ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. احادیث مبارکہ میں بھی سب سے زیادہ حدیث جس ہستی کی شان میں بیان ہوئی ہیں وہ بھی سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا ہیں، جن کی پیدائش جو تھی وہ کعبۃ اللہ میں ہوئی اور جن کی شہادت بھی اللہ کے گھر میں، یعنی ان کی آمد بھی ہوئی. اور سب سے پہلے اس کائنات میں آنے کے بعد انہوں نے جو پہلی آنکھ کھولی تو جو چہرہ ان کو سب سے پہلے جہاں نگاہیں ان کی پڑی وہ وہی چہرہ تھا، من رانی کا مدعا چہرہ جو تھا. آپ سمجھ گئے ہوں گے میرا اشارہ کس طرف ہے.
وہ چہرہ انور دیکھا، اور سب سے پہلی جو خوراک انہوں نے لی، آج پیر قمرو شکور صاحب میرے ساتھ ہیں، ان کا بڑا ادبی ذوق ہے ماشاءاللہ، ان کے لیے میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی نئی ٹرم جو ہے وہ پیش کرتا ہوں۔ تو ان کی گھٹی جو تھی وہ لعاب دہن مصطفیٰ نہیں، نور دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا، اور یہ نور پاک وہ تھا جو ہی وہ زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اپنے منہ میں رکھی تو 70,000 جو جہان تھے ان کے علوم اسی وقت ان کے اندر اٹھیل دیے گئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا دنیا میں 10 حصے حکمت کے ہیں جن میں سے 9 اکیلے علی کے پاس ہیں۔ اگر پوری دنیا کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے اور علی کا دوسرے میں، تو علی کا ایمان جو ہے وہ بھاری ہوگا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جو تھے آصف بن برخیہ، سیدنا سلیمان علیہ السلام کے جو امتی، جنہوں نے ایک آنکھ جھپکنے میں تخت بلقیس جو تھا وہ سینکڑوں میل سے لا کے سامنے پیش کر دیا۔ علوم کے 73 حصے ہیں، ایک حصہ آصف بن برخیہ کے پاس تھا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی اور بھی ہے جس کے پاس ایک ہو؟ فرمایا 73 کے 73 حصے علی کے پاس ہے۔ علی المرتضیٰ شیر خدا کے بارے میں جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیں یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں، اور پھر فرمایا کہ یہ دنیا اس جہان میں تمہارے اشاق جتنے ہیں اس سے کہیں زیادہ عرش پہ ہیں، اور عرش پہ ان کی شکل کے جو فرشتہ ایک اللہ نے بنایا تھا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات دیکھا، اس کو ہزاروں فرشتے روز آ کے اس کی زیارت کرتے ہیں، جس کا چہرہ علی المرتضیٰ شیر خدا سے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا جس طرح کا آپ کا امامہ شریف تھا، جبریل امین بھی اس طرح کا امامہ پہنتے ہیں، اور پھر یہ ان کو اعزاز حاصل ہے۔ بچپن میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ان کی والدہ سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کرتے تھے کہ چچی جان اس کا گہوارہ جو ہے میرے قریب رکھا کرو، اس کا پنگوڑا میرے قریب رکھا کرو۔ اور یہ واحد شخصیت ہے، میں تاریخ عالم میں بتا رہا ہوں، کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہلاتے بھی تھے، بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کپڑے بھی خود بدلتے تھے، اور ان کے اپنے کندھوں پہ بٹھا کے مکہ کی وادیوں میں، نخلستانوں میں، باغوں میں جا کے ان کو سیر کرایا کرتے تھے۔ اور پھر یہ بھی ان کا اعزاز ہے کہ جس دن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فتح مبین کے وقت کعبہ میں داخل ہوتے ہیں، اور بتوں کو جب گرانا تھا، اتنے بت جو تھے پہاڑ جیسے، ان کو تو اپنے کندھوں پہ علی المرتضیٰ شیر خدا کو اٹھایا تھا، اور آپ نے فرمایا کہ علی میرا بوجھ تم بھی نہیں اٹھا سکتے، میرا تو ایک جسم کا حصہ جو ہے قبیلہ مدر اور دوسرا جو قبیلہ ہے بڑا وہ بھی نہیں اٹھا سکتے، اللہ کے محبوب سے تم ہی میرے کندھوں پہ آؤ۔ اٹھایا اور اٹھا کے پوچھا علی کیا محسوس کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میرا سر جو ہے اس وقت ساق عرش سے جو ہے چھو رہا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دل لگی بھی فرمائی، یہ بہت دلچسپ واقعہ ہے۔ آپ نے ایک دم سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کو ہوا میں چھوڑ دیا، نیچے گرے مسکرانے لگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی مسکرا کیوں رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ اتنی بلندی سے گرا ہوں، آپ نے چھوڑ دیا اور مجھے چوٹ نہیں آئی۔ فرمایا جب میں نے تمہیں چھوڑا تھا تو جبریل امین نے تمہیں پکڑ کے نیچے رکھا تھا۔ یہ علمدار اسلام جو تھے وہ تھے، یہ جو جھنڈا ہوتا تھا ہر جگہ وہ ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ اور ناظرین کرام پھر سوائے تبوک کے کون سا مارکہ ہے جہاں پہ یہ شامل نہیں ہوئے؟ اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا خیبر میں آپ کو پتہ ہے مرحب کو کس طرح 2 منٹ میں، یہ عرب کا سب سے دلیر اور پہلوان مانا جاتا تھا، کس طرح اس کو ایک لمحے کے اندر یہ علی المرتضیٰ شیر خدا کی قوت حیدر جو ہے وہ وہاں رنگ دکھاتی ہے۔ خندق میں ابن عبد ود 1000 شاہ سواروں کے برابر، 1000 پہلوانوں کے برابر اکیلا دعویٰ کرتا تھا۔ بس چند لمحوں کے اندر پھر علی شیر خدا کی تلوار حیدری جب چلتی، تلوار ذوالفقار، تو اس کے ٹکڑے کر دیے رکھ کے۔ یہ اتنی دلیر سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا ہر جنگ میں۔ اور پھر ایک اعزاز صرف ان کا اور سیدنا صدیق اکبر کا ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم 2 صحابہ کے پاؤں میں اپنا جو تھا لعاب نور، میں اس کو کہوں گا نور دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو لگا ہے، لعاب دہنی میں اس کو کہہ رہا، اس سے بھی اچھے لفظ۔ ان بارگاہوں میں جب آئیں تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے جو آرڈی لفظ ہم عام لوگوں کے لیے استعمال کرتے ہیں یا اولیاء کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں یا صحابہ کے لیے بھی، اس سے بھی بڑھ کے ہمیں الفاظ تلاش کرنے چاہیے۔ سچی بات یہ ہے زبان جو ہے وہ اس درجے پہ جا ہی نہیں سکتی، ہماری شاید خیال تو وہاں پہنچ جاتا ہے لیکن زبان اس کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ ان کی عظمتیں، رفتیں، ان کی شجاعت، ان کی بہادری، ان کی دلیری، ان کی دلاوری کہتے چلے جائیں لفظ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ جاتے ہیں، پہلا تو یہ ہوا
کہ آپ کو احد میں 70 سے زیادہ تلواروں اور نیزوں کے زخم لگے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا لعاب دہن لگایا تو کہتے ہیں یوں لگا جیسے کوئی زخم لگا ہی نہیں تھا۔ اور جب ہجرت کر کے پہنچے ہیں مدینہ منورہ قباء کی وادی میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ علی شیر خدا پہنچ گئے ہیں ہجرت کر کے۔ آپ نے کہا علی کو بلاؤ، تو جو اطلاع دینے والے تھے ان کا جی وہ تو چل نہیں سکتے، ان کے پاؤں پہ اتنے اتنے بڑے چالے، پہاڑوں میں چلنا، جوتا ٹوٹ گیا، کس حالت میں وہ 500 کلومیٹر کا جو سفر کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر وہ نور دہن مصطفیٰ جو تھا وہ اپنی انگشت مبارک سے ان کے پاؤں کے تلووں پہ لگایا، اور ایسے تھا جیسے کبھی پاؤں میں کوئی چھالا پڑا ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا پھر خیبر میں آپ کو یاد ہے کہ ان کی آنکھ میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وہی نور دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لگایا، پھر آنکھ میں کبھی تکلیف نہیں ہوئی۔ اور دوسرا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے پاؤں مبارک پہ جب سانپ نے کاٹا ہے غار ثور میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا۔ باقی صحابہ کا ہمیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا بازو کٹ گیا، کسی کی آنکھ جو تھی قتادہ کی اس پہ آپ نے لعاب دہن لگا دیا، وہ جو معوذ اور معاذ میں سے ایک بھائی کی کلائی کٹ گئی تھی اس پہ لعاب دہن لگایا۔ پاؤں پہ کہیں نہیں ہمیں ملا۔ یہ دو ہی ہستیاں ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر سیدنا صدیق اکبر، اس امت کا سب سے سچا انسان جب یہ کہے علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، علی کے ذکر کو دیکھنا عبادت۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام المومنین فرمائیں علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ پھر ان کے مقام کو نذیر غازی یا میرے ساتھ سکولر کیا بیان کر سکتے ہیں؟ ان کی عظمت رفعت با اتنا ہی ہے۔ اس بارگاہ میں ہم کہتے ہیں کہ حضور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یا رسول اللہ، یہ آپ کا چھوٹا بھائی جو اس دنیا میں بھی آپ کا ساتھی، اگلے جہان میں بھی ساتھی، ہمیں ان کے غلاموں کی فہرست میں ہمارا نام لکھ لیجئے۔ اور آخری بات جو کر رہا ہوں ناظرین کرام، پھر میں مہمانوں کا تعارف کراؤں گا۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں میری محبت شیخین کا بغض سیدنا ابوبکر صدیق عمر کا کسی سینے میں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اس لیے صحابہ کرام کو قرآن نے سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، محمد رسول اللہ والذین معہ شداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ آپس میں رحیم و کریم ہیں، محبت والے ہیں۔ قرآن کا کوئی لفظ قیامت تک غلط نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کی آپس میں محبتیں، الفتیں، چاہتے بیان نہیں ہو سکتی۔ عمر فاروق فرمائیں کہ یا اللہ مجھے اس قوم میں نہ رکھنا جس میں علی المرتضیٰ شیر خدا نہ ہو۔ صدیق اکبر فرمائیں ماؤں کے لیے بڑا مشکل ہے علی جیسا بیٹا جننا، وہ ایک ہی ماں تھی فاطمہ بنت اسد، پھر علی اس امت میں پھر نہیں آیا، نہ قیامت تک کوئی آئے گا۔ آج اس علی شیر خدا مولا مشکل کشا جن کو فتح جو ہے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، آج ان کی باتیں کریں گے، ان کے تذکار پاک کریں گے، ان کی شہادت کا ذکر ہوگا۔ میرے ساتھ شریک گفتگو اس پر نور محفل میں پیر قمری شکور احمد صاحب، ان کے ساتھ پیر محمد شمس الرحمان مشہدی صاحب، ان کے ساتھ پروفیسر محمد اعظم نوری، میرے تینوں مہمان بنتے رہتے ہیں، تفصیلی تعارف کی ضرورت نہیں، میں وقت بچا رہا ہوں اور یہ تینوں میرے ساتھ ہیں۔ اور لیکن ابتدا ہم کر رہے ہیں جناب شیر پاکستان شیر میاں داد خان اور ہم نوا، لو آج تمہیں شیر پاکستان ہم نے کہہ دیا۔ جی بس اللہ قبول کرے جی، شروع ماشاءاللہ غازی صاحب، اللہ پاک آپ کی زندگی کرے، ماشاءاللہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ بہت شکریہ۔ علی نو یاد کر منم غلام علی ہزار جان گرامی فدائے نام علی علی شاہ مردہ امام کبیرہ کے بعد از نبی شد بشیر نذیرہ علی نو یاد کرو رل کے فریاد کرو
مولا علی مولا علی 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 مولا او دے جے دے مولا نے حضور علی دائے اللہ علی کعبے چ ظہور علی مولا او دے جے دے مولا نے حضور علی دائے اللہ ہویا کعبے چ ظہور علیاں دے سیراں دا تاج علی علی مومناں دی بس اے معراج علی علی علیاں دے سیراں دا تاج علی علی مومناں دی بس اے معراج علی علی گن گن دساں کیویں علی دے کرم علی مولا علی مولا علی دم دم علی مولا علی مولا علی دم دم علی دم دم علی مولا علی مولا علی دم دم علی مولا علی مولا علی دم دم بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات خیر النساء حسین حسن مصطفیٰ علی علی مولا علی مولا علی دم دم علی مولا علی مولا علی دم دم خلوص دل سے علی کا جو نام لیتا ہے خلوص دل سے علی کا جو نام لیتا ہے وہی تو لذت عمر تمام لیتا ہے وہی تو لذت عمر تمام لیتا ہے خدا کے بندہ سنا غور سے خدا کی قسم علی کا نام تو گرتا کو تھام لیتا ہے بس علی مولا علی مولا علی دم دم علی مولا علی مولا علی مولا علی دم دم علی مولا علی دم بس تلاش نہ کچھ وسعت نظر سے ملا نشان منزل مقصود راہ خبر سے ملا علی ملے تو ملے خانہ خدا سے ہمیں علی ملے تو ملے خانہ خدا سے ہمیں خدا کو ڈھونڈا تو بھی علی کے گھر سے ملا علی مولا علی مولا علی دم دم علی مولا علی مولا علی دم دم دست الہ کیوں شیر خدا علی مقصود ہر عطا ہے شاہ لافتہ علی جس طرح ایک ذات محمد ہے بے مثال جس طرح ایک ذات محمد ہے بے مثال پیدا ہوا نہ ہوگا کوئی دوسرا علی علی مولا علی مولا علی دم دم 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 ہر قلب علی جسم علی جان علی ہے مجھ بے سر و سامان کا سامان علی ہے ایمان کے متلاشیوں ایمان کی کہہ دوں ایمان تو یہ ہے میرا ایمان علی ہے علی مولا علی مولا علی دم دم علی مولا علی مولا علی دم دم نظر حقیقت شناس پائی تو کیا کہوں کس عطا کو دیکھا ہر ایک ذرے میں جلوہ فرما محمد و مرتضیٰ کو دیکھا قسم خدا کی علی نبی سے جدا نہیں ہے علی کو دیکھا نبی کو دیکھا نبی کو دیکھا خدا کو دیکھا علی مولا علی مولا علی دم دم 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 پیغمبری کے چاند کا حالا علی علی باطل کی تیرگی کا اجالا علی علی پیغام ارتقا کا جوہر علی علی ایمان کے صدف کا ہے گوہر علی 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 مولا علی مولا علی دم دم 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 انوار کبریا کا نظارہ علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی جتنی بھی مشکلیں بڑی آسان ہو
जम जम अली मौला अली मौला अली दम दम 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 मौला ویلکم بیک ناظرین کرام. جی پیر قمر شکور صاحب، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، اور اے عرض پاک تجھ کو مبارک کہ تیرے پاس پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے. سبحان اللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہنشاہ ولایت، بحر سخاوت، مولا کائنات، پرتو دست قدرت، مظہر العجائب، صاحب کرامات، سبحان اللہ، صاحب ذوالفقار، قاتل کفار، امیر المومنین حضرت مولا علی مرتضیٰ کا یوم شہادت، جس کی نسبت سے آپ نے انتہائی ایمان افروز اور روحانی انٹرو آج دیا ہے، بڑی مہربانی اور آپ بہت ہی کی خوبصورت دعائیں. ٹرم جو آپ نے استعمال فرمائی. المرتضیٰ میں علامہ ابو الحسن ندوی سیرت حلبیہ اور دیگر کتب کے حوالہ سے ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت مولا علی مرتضیٰ کی بیت اللہ شریف میں تشریف آوری ہوئی تو آپ کی مادر گرامی نے آپ کو دودھ دینا چاہا، جیسے کہ فطری طور پر بچے کا ہوتا ہے، لیکن آپ نے شیر مادر کو قبول نہ کیا. جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو اس وقت اپنی آنکھیں بھی کھولیں اور حضور نے اپنا وہ نوری دہن جو تھا وہ اس نوری دہن میں انڈیل دیا. تو فوراً یعنی جو زبان اقدس تھی اس کو چوسنا شروع کیا. فطری اعتبار سے جو ہے وہ لاجیکلی یہ بات تھی کہ بچہ ماں کے دودھ کی طرف رغبت کرتا ہے، لیکن یہ امیر المومنین مولا علی مرتضیٰ کی اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ کمال وابستگی ہے جو اللہ نے روز اول سے انہی کے لیے خاص کر رکھی تھی، اور وہ انہی کی ذات پاک کا حصہ تھی. اس نے انتخاب، جی اس نے انتخاب قسام ازل کا ان کے لیے پہلی گھٹی کا بھی وہیں سے ہو گیا. وہی سے. دوسری جو خوبصورت حدیث آپ نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے بیان کی، وہ اس حدیث کی ایک نئی جہت آپ کے انٹرو سے آج کھلی ہے، اور میں آپ کی تائید چاہتا ہوں اگر وہ پسند آئے تو، کہ حضور علیہ السلام کے نہ آنے تک اپنی چشمان اقدس کو نہ کھولنا، حضور کی سب سے پہلے زیارت کرنا، تو آقا کا یہ سند عطا کرنا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. واہ واہ. یعنی علی اس دنیا میں آئے تو سب سے پہلے حضور کا چہرہ دیکھیں. من رانی فقد را الحق. اور حضور یہ فرمایا نظر الی وجہ علی عبادت، بات سمجھ آ علی گئی. کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. یہ وہ تسلسل ہے، ایک کرم کا ایک سلسلہ ہے. کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی، کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی، جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا علی. سبحان اللہ. جن کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے نصیر، ان کے جن کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے نصیر، وہ حدیث مصطفیٰ کی روح سے ہیں مولا علی. یہ حضرت امیر المومنین مولا علی مرتضیٰ کی شان اقدس ہے. اور یہ جو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ حضرت عباس ابن عبد المطلب اور آپس میں مشورہ ہوا حضور علیہ السلام کا کہ حضرت ابو طالب کی کثیر العیال ہے، ان سے ایک بچہ لے لیں. میں سوچتا ہوں کہ 3 بھائی اور بھی تو تھے،
حضرت مولا علی مرتضیٰ کے فقط علی ہی حضور کے پسند کر کے کیوں لے کے آئے؟ اس لیے کہ وہ حسن انتخاب جس کی آپ بات فرما رہے ہیں، قدرت یہ غربت والی انتخاب بات نہیں تھی نا، میں اس کو مانتا ہوں. نہیں، میں نے تو اس لیے تو اس کی وضاحت کی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی. یہ ہے اس میں کوئی اس طرح کی حقیقت باتیں ہے. کمزور ہمارے ہاں ہوتی ہیں. جی یہ اس ہوتی لیے ہے. جی یہ تو وہ قاسم ہیں اللہ رب العزت کی نعمتوں کے. یہ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا سب سے امیر خاندان. سب سے امیر خاندان اللہ کی نعمتوں کے قاسم ہیں. یہ ان کی عظمت، ان کی ولادت باسعادت حضرت عبد المطلب حضور کی آمد پہ کتنا اہتمام کرتے ہیں. حضرت ابو طالب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے جو ہے وہ حق مہر اپنے مال سے ادا کرتے ہیں. ملکۃ العرب کا حق مہر جو دے رہا ہے وہ غریب کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ صرف تاریخ کے کچھ دھندلکیں ہیں جن میں ہمیں جو ہے وہ الجھا دیا گیا ہے. تو ہمیں اس سے دامن بچانا چاہیے. اور جو حقیقی عظمت قرآن نے حکیم اور حضور علیہ السلام کے ارشادات بیان کرتے ہیں ان کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ ان ہستیوں کی شان کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے. اگر کوئی نبی ہونا ہوتا جیسا فرمایا عمر فاروق ہوتے، سید علی المرتضیٰ ہوتے، صدیق اکبر ہوتے اور عثمان ذو النورین ہوتے، عشرہ مبشرہ ہوتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ نبوت کا دروازہ بند ہے. کوئی آ ہی نہیں سکتا. نہ ہم کسی کو پوچھ سکتے ہیں کہ ثبوت پیش کرو. ثبوت بھی اگر مانگے تو ایمان رخصت، اسی وقت دائرہ اسلام سے خارج ہے وہ بندہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو وہ سیدہ عائشہ صدیقہ پاک کا روایت ہے، فرمان آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. ہاں جی جی بالکل ٹھیک ہے. ذکر علی عبادہ، کہ علی کا ذکر عبادت ہے. انہوں نے روایت کیا ہے سب سے انہوں نے روایت، اور انہی سے سیدنا صدیق اکبر نے پھر آگے روایت نہیں کیا. سیدنا صدیق اکبر کی جو روایت ہے وہ دوسری ہے، النظر الی وجہ علی عبادہ. یہ اور دوسری یہ سیدہ عائشہ صدیقہ کی روایت ہے، ذکر علی عبادہ، ہاں کہ جو علی کے چہرے کو دیکھ نہیں سکے 14ویں صدی میں نذیر احمد غازی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے علی کا ذکر کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی یہ مان اور اعزاز ہے کہ وہ بھی ذکر علی نہیں کر رہے، عبادت خدا بھی ہو رہی ہے ساتھ ساتھ. اچھا دوسری بات آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، سبحان اللہ. کہ جتنی بھی تمہاری مجلس ہیں، کہ پھر جمع مضاف ہے، ساری مجالس کے بارے میں حکم ہے کہ جب بھی بیٹھو، جب بھی کوئی مجلس ہو تو اس مجلس کا حسن یعنی ذکر زینت علی اس کو بخشو. اس کا حسن جو ہے، ہر مجلس کا حسن یہ ہے کہ اس میں ذکر علی ابن ابی طالب کیا کرو. تو سب سے پہلے تو یہ اعزاز ہے، ہم سب کے لیے مبارکباد ہے، ہم سب کے لیے کہ مالک نے ہمیں توفیق دی اور ہم اس ہستی کے ذکر پاک کے لیے مل بیٹھے. ایک نکتہ اس میں بڑا زبردست جو آپ نے بیان کیا ہے جی کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی بھی ذرا سی بھی کسی کے دل میں خلش اور رنجش ہو تو اتنی بڑی حدیث مبارکہ کی اکیلی روایت وہ کریں گے. وہ تو قطعاً جس سے اختلاف ہو بندہ کبھی اس کی بھی شان بیان اس کرتا پر ہے. میں چاہوں گا کہ اگر آپ اسپیشل ایک بنائیں تو اس پر ڈسکس ہونی بڑی ضروری ہے. جس طرح آپ نے اشارہ بھی کیا تھا کہ شیخین سے مولا علی کے تعلقات ہیں، اگر اس وقت مناسبت بنی ضرور عرض کریں گے اس حوالے سے. ابھی میں بنیادی طور پر جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت مولائے کائنات جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے جو محبت ہے نا، اس کے حوالے سے ایک بڑی خاص میں نذرانہ دینا چاہتا ہوں آغاز میں. وہ یہ ہے کہ مولا علی پاک کی جو محبت ہے نا، یہ حسن ایمان نہیں، شان ایمان نہیں، یہ جان ایمان. واہ. اچھا جی پروفیسر صاحب، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی. بالکل یہ جو پیر صاحب فرما رہے ہیں اس کی تائید میں یہ حدیث پاک کہ سیدنا علی المرتضیٰ سے محبت جو ہے وہ رسول اللہ سے محبت، اور جس کو رسول اللہ سے محبت نہیں وہ حضرت علی سے کیسے محبت کر سکتا ہے؟ یہ لازم و ملزوم ہے. بالکل ایسے ہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غیر صاحب میں آغاز کرنا چاہوں گا حکیم الامت شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال رحمہ اللہ کی خراج عقیدت سے. انہوں نے کہا تھا مسلم اول شاہ مرداں علی، واہ واہ، عشق را سرمایہ ایما علی، سبحان اللہ.
از ولائے دود مانش زندہ ام در جہاں مثل گوہر تا بندہ ام سبحان اللہ. اور زیر پاش اینجا شکوہ خیبر است. کیا کہنے. انہوں نے کہا لوگوں دیکھو خیبر کی ساری شان و شوکت علی کے قدموں کے نیچے ہے. زیر پاش اینجا شکوہ خیبر است اور دست او آنجا قسیم کوثر است. سبحان اللہ. قیامت والے دن دیکھنا ساقی کوثر کے جام جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ حضرت علی ان کے محبین کو ان کو تقسیم فرمائیں گے. غازی صاحب اپنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیر صاحب قبلہ نے پھر مشدی صاحب نے بہت اچھی کریم حضرت مولا کائنات کی شان کو بیان کیا، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس نے ان ساری چیزوں کو جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ کوزے میں دریا کو بند کر دینا، انہوں نے بیان کیا. انہوں نے کہا لو ان الاشجار اقلام والبحر مداد والانس والجن کتاب. واہ واہ واہ. ان کا دنیا کے سارے درخت جو ہیں یہ قلم بن جائیں، سارے سمندر جو ہیں یہ سیاہی بن جائیں، اور سارے انسان اور سارے جنات لکھنے والے بن جائیں. ما احسو بفضائل علی. فرمایا یہ سارے مل کر بھی حضرت علی کی شان کا احاطہ نہیں کر سکتے. قرآن حکیم کی وہ کون سی آیت ہے کہ اللہ کا ایک جو کیا ہے کوئی لفظ یا حرف جو ہے اللہ کا اسم جو ہے ساری دنیا کے یہ سمندر سیاہی بن جائیں، درخت قلم بن جائیں، تو اللہ کا ایک جو ہے اسم جو ہے اس کو بیان نہیں کر سکتے. بالکل اس طرح کے مفہوم وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. واہ واہ واہ. میں یہاں پر حضرت ترجمہ کر دیں. جی ترجمہ کر دیں جو آپ نے. اس میں یہ ہے کہ اگر جو کچھ زمین میں ہے درخت اگے ہوئے ہیں یہ قلمیں بن جائیں، اور سمندر جو ہے یہ سیاہی بن جائے، اور 7 سمندر اور اس میں ایڈ کر دیے جائیں، 7 سمندر اور ایڈ کر دیے جائیں، ما نفدت کلمات اللہ. اللہ کی شانیں پھر بھی ختم نہیں ہو سکتی. اور ایک کلمہ جو اللہ کا ہے وہ کیا ہے؟ جی ایک کلمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بے شک یہ سارے یہ کلمات خدا ہی ہیں نا جی، یہ سارے کلمات خدا ہیں. مجھے وہ حدیث پاک یاد آ رہی ہے اور یہ سب دوستوں کو بڑا ذوق دے گی. جنت میں ایک بہت بڑی تعداد ہوگی جن کی امتیازی شان یہ ہوگی کہ ان کو ہاتھ میں پکڑنے کے لیے ریڈ سٹک دی جائے گی. اچھا. میں ابھی وہ شیر میاں داد بھائی کا وہ ریڈ مونو والا دیکھ رہا ہوں، تو میں نے کہا شاید اس کا فیض یہیں سے ملنا شروع ہو گیا. اس میں آتا ہے کہ من احبا ان یستمسک بالکذیب الاحمر. ریڈ سٹک دی جائے گی جنتیوں، ان خاص جنتیوں کو. اچھا اس سٹک کی علامت کیا ہوگی؟ ساری جنت میں درخت جو ہیں وہ ملائکہ نے اگائے ہیں، لیکن جس درخت سے یہ سٹکس بنائی جائیں گی اس میں آتا ہے کہ غرسہ اللہ فی جنت العدن بیمینہ. وہ خاص درخت اللہ رب العالمین نے جنت عدن میں اپنے ہاتھ سے لگایا ہے، دست قدرت، اپنے دست قدرت سے لگایا ہے. اس کی سٹکس جو ہیں وہ تقسیم کی جائیں گی اہل جنت میں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین متوجہ ہوئے کہ یہ کن خوش نصیبوں کو رب کے لگائے ہوئے درخت کی ریڈ سٹکس ملیں گی. فرمایا فَلْيَسْتَمْسِكْ بِحُبِّ عَلِيٍّ. جن کے سینوں میں حضرت علی کی محبت کے چراغ روشن ہوں گے ان کو رب العالمین یہ ریڈ سٹکس عطا فرمائیں گے، ان کو یہ ریڈ سٹکس عطا کی جائے گی. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں کے غازی صاحب کیا کہنے. مجھے سورہ آل عمران کی وآیہ مقدس بلکہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207 یاد آ رہی ہے، جس کے پس منظر کو امام ابن اسیر نے اسد الغابہ میں بیان کیا. شب ہجرت ہے، آسمان پر رب ذوالجلال اپنے 2 اولو العزم ملائکہ سے مخاطب ہے، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل علیہم السلام. اللہ رب العالمین دونوں سے فرماتے ہیں انی آخیت بینکما فَأَيُّكُمَا يُورِثُ بِالْحَيَاةِ صَاحِبَهُ. فرمایا میں تم دونوں کو میں نے آپس میں بھائی بھائی بنا دیا ہے، ایک کی عمر دوسرے سے لمبی بنا دی ہے. اچھا. اب لمبی عمر کس کی ہوگی یہ دونوں آپس میں فیصلہ کر لو، کوئی ایک ایثار کر دے. اچھا. کہ میں چھوٹی عمر لے لیتا ہوں اور لمبی عمر جو ہے چلو وہ دوسرا لے لے. ٹھیک. آپ نے فرمایا ہاں کیا پھر آپ نے فیصلہ کیا آپس میں؟ دونوں بولے کہ باری تعالیٰ ہمیں اثار نہیں کرنا، ہمیں تو لمبی عمر ہی چاہیے.
جبرائیل بھی بولے، میکائیل بھی بولے. جب انہوں نے یہ جواب دیا تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا افلا کنتما مثل علی ابن ابی طالب. فرمایا وہ دیکھو مکہ کے ایک گھر میں وہ بستر کے اوپر لیٹا میرا علی، تم اس جیسے نہیں بن سکتے ہو کہ جس کو یقین ہے کہ باہر موت کھڑی ہے، لیکن اس نے کہا آقا جی آپ جائیں، میں جانوں اور دشمن جانے. جی گفتگو جاری رہے گی انشاءاللہ آگے بھی. جی کیا سنائیں گے؟ صاحب ماشاءاللہ اللہ پاک آپ سب کی زندگی کرے. جس طرح ہم آپ کو سنتے ہیں اسی طرح عوام بھی اسی طرح سن رہی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی بسم اللہ. من کن تو مولا فہذا. جی بسم اللہ. قلندرم مستم بندائے مرتضی علی ہستم پیشوائے تمام رندانم کے سگے کوئے شیر یزدانم مان
غیب ہر ایک درد کا درمان علی ہے ہر عزت ہر عظمت ہر شان علی ہے مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا علی علی مولا علی مولا مولا علی مولا علی بغیر کوئی بھوتراب ہو نہ سکا یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہو نہ سکا یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہو نہ سکا بہت سے حافظ و قاری بنے مگر کوئی علی سال میں ام الکتاب ہو نہ سکا علی مولا مولا علی مولا علی مولا مولا علی آؤ پتے کی بات بتاؤں بغور سن مشکل پڑے تو تھاما مشکل پڑے تو تھاما مشکل پڑے تو تھام لے دامان پنج تن خدا کے نور سے روشن ہوئے ہیں پانچوں تن خدا کے نور سے روشن ہوئے ہیں پانچوں تن محمد اور علی فاطمہ حسین حسن علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی دین کو جس نے نور عین دیا یعنی اپنا جگر حسین دیا کب ادھر سے ادھر سے ملتا ہے فیض ان کی نظر سے ملتا ہے میں نے جب بھی انہیں مشکل میں پکارا ہے ایک صدائی تو ہمارا ہے علی مولا مولا 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 علی مولا ہر ایک ولی کے دل کی صدا ہے علی علی خلد بری کی آب و ہوا ہے علی علی گویا حق کا راہ رہنما ہے علی علی محبوب مصطفیٰ خدا ہے علی 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 مولا مولا علی مولا 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 راز خیبر شکن علی مولا علی 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 مولا علی مولا علی مولا علی مولا راز خیبر شکن علی مولا سایہ ظلمن علی مولا سوز ساز و شکن علی مولا میرے من کی لگن علی مولا علی مولا مولا علی مولا علی مولا مولا علی مولا ہر روز کرو تم ذکر نبی ہر روز علی کی بات کرو ہر روز کرو تم ذکر نبی ہر روز علی کی بات کرو یہ انگلیاں پانچ بتاتی ہیں پنجتن کے آگے ہاتھ کرو علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا وضو زبان کو کراؤ علی علی کر کے منافقت کو مٹاؤ علی علی کر کے منافقت کو مٹاؤ علی علی کر کے اگر یہ چاہتی ہیں مائیں کہ نیک ہوں بچے تو ان کو دودھ پلاؤ علی علی کر کے علی مولا مولا 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 علی مولا
علی وارث محمد دے چمن دا علی تارا نبی دی انجمن دا علی تارا نبی دی انجمن دا علی او کل حسین جس تھی ہویا اے کل رستہ مکمل پنج تن دا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا علی مولا مولا علی مولا شجاعت دائیں پہ کر کون ہے دل فتح کر دے خیبر مولا ہے در ہے مرحب چیریا مولا علی نے کہ ہے سائم صفدر مولا ہے در علی مولا مولا علی مولا میں من دو مولا یہ من دو مولا مولا ویلکم بیک ناظرین اکرام. ناظرین اکرام, محبان علی ان کی بھی بڑی شان ہے. وہ جو میں نے اشارہ کیا تھا اپنے انٹرو میں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب چوتھے آسمان پہ معراج کی رات پہنچے تو آپ نے ایک فرشتہ دیکھا جس کی شکل بالکل شبیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی تھی. تو آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کی شکل کا ایک فرشتہ پیدا کیا ہے. 1000 فرشتہ روز ان کی زیارت کے لیے آتا ہے اور وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید بیان کرتے ہیں. اس کا سارا ثواب ان لوگوں کو ملتا ہے جو علی المرتضیٰ شیر خدا سے محبت کرتے ہیں اور قیامت تک ان کا ثواب ان کو ملتا رہے گا. تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی لیے ارشاد فرمایا علی جنت بھی تمہاری مشتاق ہے اور اہل جنت اور اہل آسمان بھی تمہاری دید کے مشتاق اور انبیاء کرام بھی تمہاری دید کے مشتاق ہیں. ایک واقعہ پیر صاحب اس میں کمال کا جو سنانا ہے میں نے اپنے ناظرین کو. سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا اپنے دور میں جب آپ خلیفۃ المسلمین جا رہے ہیں لشکر لے کے, راستے میں صحرا آ جاتا ہے اور جو ان کے ساتھ لشکری ہیں وہ کہتے ہیں جی پیاس اتنی لگ رہی ہے کہ اب جان نکل رہی ہے, پانی ختم ہو گیا, نہ جانوروں کے لیے نہ لشکر والوں کے لیے مجاہدین کے لیے پانی. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہاں سے کافی فاصلے کے اوپر ایک کنواں ہے, وہاں پانی ہے. تو وہ کہتے ہیں جی اب اس وقت ادھر ہم جائیں. تو سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا اپنی سواری کے اوپر سے اشارہ کرتے ہیں اس جگہ کو تم کھود لو. وہ جگہ کھودتے ہیں تو درمیان میں ایک پتھر آ جاتا ہے بہت بھاری. سب کوشش کرتے ہیں اس کو اٹھانے کی, وہ پتھر نہیں اٹھایا جاتا. آپ بڑی تیزی سے اترتے ہیں اپنی سواری سے جیسے چھلانگ لگا کے اترتے ہیں. اتر کے آپ نے آ کے اور بسم اللہ پڑھ کے وہ پتھر اٹھایا اور پھر علی المرتضیٰ شیر خدا کی قوت, وہ جب اٹھایا تو اس میں سے ایک چشمہ نکلا, بڑا زوردار پانی کا چشمہ نکلا. اتنی دیر میں دیکھتے ہیں کہ سامنے ایک معبد تھا, وہاں سے ایک جو راہب ہے وہ نکلتا ہے, کافی عمر کو 90-100 سال کا آدمی ہے. وہ چل کے آ جاتا ہے اور آ کے سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کو سلام کر کے کہتا ہے کہ جناب آپ نبی ہیں کوئی؟ تو سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا نہیں میں نبی نہیں ہوں, میں تو خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں, آپ کا صحابی ہوں. تو اس کے بعد کہتا ہے جی میں نے ایک گزارش کرنی ہے کہ آپ مجھے کلمہ پڑھا دیں. سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا بڑے خوش ہوئے, آپ نے کلمہ پڑھا دیا. کلمہ پڑھانے کے بعد آپ نے کہا بابا جی اتنی عمر گزار دی تو آپ نے پہلے کیوں نہیں کلمہ پڑھا؟ اس نے کہا جی مجھ سے پہلے بھی کئی راہب دنیا سے چلے گئے, اصل میں ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نبی آخر الزمان جو ہوں گے وہ یا ان کا کوئی ساتھی یہاں پہ آئے گا اور ایک یہاں پہ چشمہ ہے جو چھپا ہوا پوشیدہ چشمہ ہے, وہ انہی کے ہاتھ سے جاری ہوگا. تو آج جب آپ نے یہ پتھر اٹھایا اور یہ چشمہ جاری ہوا تو میں سمجھ گیا کہ آپ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہیں کوئی صحابی ان کے قریبی ہیں. پھر وہ تعارف ہوا تو سارے لشکر نے پانی پیا,
ان کے جانوروں نے پانی پیا اور پھر سب نے مشقیں بھر لی اور وہ کچھ جو چشمہ جاری ہو گیا. جی پیر صاحب آپ کی طرف آ جاتا ہوں. جی میر تقی میر کا ایک شعر بڑا زبردست اور میر تقی میر کس مقام کا شاعر ہے. جی کہتا ہے فکر نجات میر کو کیا مدح خواں ہے وہ, فکر نجات میر کو کیا مدح خواں ہے وہ, اولاد کا علی کی محمد کی آل کا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ارشاد ابراہیم ذوق کا ایک قطار میں بھی جی ارشاد پھر آگے چلتے ہیں. یہ تو ہمارا ذوق ہے جی شاعری. کیا حضرت پیر میرے علی شاہ علیہ رحمت نے اس کو بہت پسند بھی کیا اور رقم بھی کیا ہے. جی اپنی تصنیف کیا جانیں گے اے ذوق بجز خاص عام, کیا جانیں گے اے ذوق بجز خاص عام, اعلیٰ جو علی کی امامت کا ہے مقام, جو لوگ صف اول میثاق میں تھے, جو لوگ صف اول میثاق میں تھے, پوچھے کوئی ان سے کہ وہ کیسا تھا امام. واہ 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 واہ. وہ لوگ جو صف اول میثاق میں تھے, پوچھے کوئی ان سے کہ وہ کیسا تھا امام. آپ کی ذات مبارک کو اللہ تعالیٰ نے مظہر العجائب بنایا ہے اور حضرت عظیم البرکت نے علیہ رحمت نے الامن والعلا میں حضرت شاہ محمد غوث گوالیاری علیہ رحمت اور دیگر متقدمین بزرگوں کے حوالہ سے ناد علی کی عبارت جو ہے اس کو رقم کیا ہے اور اس میں ناد علی مظہر العجائب, صرف میں اس پہ بات کرتا ہوں کہ عجائبات کے مظہر اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات مبارک کو بنایا ہے. وہ کام جو ظاہری طور پر پاسبل نظر نہیں آتا, ظاہری طور پہ جس کے امکانات نہیں ہوتے, حضرت مولا علی مرتضیٰ کی نگاہ بصیرت ان کاموں کو دیکھتی بھی ہے اور ان کاموں کو سر انجام بھی دیتی ہے. خواہ وہ حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات پاک کا دور ہو تب بھی ہم ایسا ہی دیکھتے ہیں, اور خواہ اس کے بعد کا وقت ہے, جو بھی وقت آتا ہے, جیسی گھڑی آتی ہے, وہ مشکل, یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو مشہور روایت ہے نا کہ آپ اس مشکل سے پناہ مانگتے تھے جس کے حل کے لیے ابو الحسن موجود نہ ہو. اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. لولا علی لہلک عمر, یہ مشہور قول ہے آپ کا. تو ہر مشکل کے لیے آپ کی ذات والا صفات جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنے شانے, اتنے عجائبات دیے ہوئے تھے کہ جو کام جو ہے وہ در خیبر کو اکھاڑنا, اب غزوہ خیبر کا آپ نے ذکر فرمایا اشارتاً, حضور علیہ السلام نے بشارت عطا فرمائی کہ صبح کو پرچم اس شخص کو دیا جائے گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے, اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. 70,000 بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. امام ان کے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا ہوں گے, اور لواء الحمد قیامت کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا جھنڈا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی المرتضیٰ کو دیں گے اور کہیں گے حسنین کریمین کو بھی ساتھ لے آؤ, وہ جھنڈا لے کے نکلیں گے. جی اس دنیا کے بھی علمدار اور اس دنیا کے بھی علمدار, صاحب لواء الحمد کے بھی علمدار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دو باتیں اس حوالے سے میں نظر کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو جو آپ نے فرمائی علمداری کے حوالے سے, اس میں کوئی شک نہیں کہ جو بھی جنگ ہوئی ہے حضور کی ظاہری حیات مبارکہ میں, وہ بدر کا معرکہ ہے, احد ہے, خندق ہے, خیبر ہے, علمداری اور لشکر کی بطور کمانڈر سرداری یہ مولا کائنات جناب علی المرتضیٰ کے حصے میں آئی. اور یہ صرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عطا ہی نہیں تھی, بلکہ حضور نے جھنڈا اور سرداری دینے کے ساتھ ساتھ وہ صلاحیت بھی مولا علی کو دی کہ جو صلاحیت واقعتاً کمانڈر اور سردار کی ہونی چاہیے. بدر کے موقع پر اب ظاہری طور پہ کیا مقابلہ ہے, ایک طرف 313, ایک طرف وہ جنگجو ہیں اور 1000 بندہ ہے, 72 کے 73 بندہ اس جنگ میں مارا گیا ہے. اب سردار کی کارکردگی دیکھیں, آج کل تو سردار وہ ہوتا ہے نا جو کچھ نہ کر سکے, تو وہ سردار جسے رسول اللہ نے سردار بنایا, رسول اللہ نے کمانڈر بنایا, اس کے بارے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے سیرت کی کتب میں, حدیث کی کتب میں کہ ان 72 میں سے تقریباً 37 بندے مولا کائنات کی تلوار سے مارے گئے, اور 37 کے بعد بھی جو ہیں ان میں بھی علی المرتضیٰ کا حصہ موجود تھا. یعنی ان میں بھی پھر احد کا موقع آیا, سردار کے کمال کا کردار ہے وہاں پر,
بلا شبہ وہ لمحہ جب جنگ کا پاسا پلٹا ہے اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہوئے ہیں، تو اس وقت ایک ایسی کھلبلی مچی ہے لشکر میں جو فطری تھی، ظاہری بات، اور افواہ بھی پھیلی کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ شہید کر دیے گئے۔ اس وقت جو ہستی سینہ تان کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حفاظت کے لیے کھڑی رہی، اور جس کی للکار پر سارے صحابہ پھر مجتمع ہو کے دوبارہ تیار ہوئے۔ حضرت عمر کو آپ نے کہا تھا کہ ابھی نہ آواز دینا، وہ ابو سفیان کے جواب میں آپ نے کہا ٹھہر جاؤ، جس کے کہنے پر سارے صحابہ پھر مجتمع ہوئے اور نئے سرے سے ایک قوت ہوئی، وہ ہستی اسی سردار کی ہستی تھی، وہ کمانڈر تھی۔ دیکھیں جی وہاں پیر صاحب صحابہ کرام سارے جانثار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دائیں دیکھا تو میں نے ام عمارہ کو دیکھا، بائیں دیکھا، سامنے دیکھا، پیچھے دیکھا، سعد بن ابی وقاص جو ہیں ان کو تیر پکڑا رہے ہیں کہ میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان۔ دیکھیے صفیں بکھر گئیں، اس وقت اچانک حملہ توقع ہی نہیں تھی۔ یہی بات صحابہ جو صحابہ وہاں کھڑے تھے نا اوپر ٹیلے پہ جو جن کو ڈیوٹی لگائی تھی، یہ نہیں خدا نخواستہ وہ کسی لالچ میں گئے تھے۔ دیکھیں مس کنسیپشن ہے، وہ سمجھ رہے ہیں اوور ہو گیا ہے ان کی، وہ جو کفار مکہ کی عورتوں کی وہاں جھانجریں وہاں پڑی ہوئی ہیں، ان کے زیور پڑے ہوئے ہیں، تو صحابہ کی مس کنسیپشن ہوئی۔ لیکن جہاں تک جانثاری کا تعلق ہے وہاں تک سارے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قطعاً کوئی شک نہیں، بلکہ اس بارے میں جس کے ذہن میں شک ہو وہ خود مشکوک ہے۔ ویلکم بیک ناظرین کرام۔ وہ جی کہ جس وقت خدمت میں ان کی ابو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا، وہ خندق میں دربار کا عالم کیا ہوگا، جہاں دو پتھر پیٹ پہ بندھے ہوئے ہیں اور علی المرتضیٰ شیر خدا کو روانہ کیا، فرشتے بھی اس وقت آشش کار اٹھے ہوئے آسمان و زمین۔ جی کیا ہوا جی وہاں پہ پہنچ گئے اب؟ ابن بدھ کے سامنے جب مولا علی کو بھیجا سرکار نے، تو دو چیزیں بنیادی طور پہ ہر انسان کے پاس ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے عقیدہ، ایک ہوتا ہے عمل، جس کو ہم عبادت بھی کہہ سکتے ہیں اور دیگر چیزوں۔ اس موقع پر حضرت مولا علی کے لیے دو تاج میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خاص عطا فرمائے، ایک عقیدے کے حوالے سے اور ایک عمل کے حوالے سے، دونوں ہی کمال، دو ایوارڈ اور روحانی ایوارڈ، سب سے بڑے ایوارڈ بھی، بے شک انہیں کہہ دیں تو حرج کوئی نہیں ہے۔ جب آپ نکلے تو سامنے ابن وہ تھا، ادھر سے مولا کائنات تھے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک بندہ نہیں جا رہا بلکہ یہ کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ کل صحیح حدیث پاک میں موجود ہے، کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، اور واقعتاً ابن ود جو تھا وہ کل کفر کا نمائندہ بن کے آیا ہوا تھا۔ 1000 آدمی کی طاقت جس بندے میں ہوگی، اور وہ جتنے قبائل تھے انہوں نے اسے چن کے بھیجا تھا، اور سارے جو کفار تھے اکٹھے تھے۔ دوسرا جو کمال ہوا، یہ پہلا ایوارڈ اتنا بڑا کہ کل ایمان، اور دوسرا جب مولا علی پاک نے ضرب لگائی، پہلے تو پہلے اس نے اٹیک کیا، جو عرض کر دیتا ہوں، آپ پہنچے تو جب پہنچے تو اس نے کہا، پہلے تو کہتا رہا کہ تعلقات ہیں چھوڑے، آپ نے کہا جب حضور کی خدمت میں آ گئے تعلقات صرف حضور کے حوالے سے، غیر مشروط محبت، لا محدود وفاداری، تو میرے باپ کا رشتہ تعلق دار ہے، دوست ہے، یہ تعلق میرے لیے اہم نہیں، میرے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تعلق اہم۔ اچھا یہ کہہ کے وہ باتیں ختم ہوئی تو آپ نے اسے کہا، اس نے بلکہ آپ کو کہا کہ آپ عمر میں چھوٹے ہو، آپ وار کر لو۔ تو حضرت مولا کائنات نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جو ہاشمیوں کی جان ہے اور ہاشمیوں کا اعزاز ہے۔ آپ نے فرمایا تو کہتا ہے میں ابو طالب کا دوست ہوں، تجھے پتہ نہیں ہاشمی کبھی پہلے وار نہیں کرتے۔ اللہ، ہاشمی کبھی بھی پہلے وار نہیں کرتا، اور یہ میرے خیال میں نہ صرف ہاشم کی یہ اصول ہے بلکہ اسلام کی اسٹریٹجی بھی یہی ہے کہ اسلام ساری واریں پہلے وار نہیں کرتا، یہ دفاعی وار ہی کرتا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ میں پہلے وار نہیں کروں گا، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، ہاشم سے، تو وار کر۔ اب اس نے وار کیا، مولا پاک نے بچایا۔
اب جب بار بچایا تو پھر جب آپ نے حملہ فرمایا تو وہ اس کا خود چیرا، سر چیرا، سینہ چیرا، سب کچھ چیرا. بلکہ علماء تصوف نے تو لکھا ہے کہ کوئی حکم آیا جس کی وجہ سے تلوار کو روک لیا، ورنہ پتہ نہیں تلوار کہاں کی کہاں چلی جاتی. اور وہ اس نے وہ ڈبل پہنا ہوا تھا، کیا وہ سینے پہ پہنا ہوا تھا زرہ، ڈبل زرہ تھی جی، فولادی ڈبل زرہ. چر گئی نا وہ ہر چیز اور تہلکہ مچا، تو اس وقت میرے نبی نے دوسرا ایوارڈ علی کے سر پہ اور دوسرا تاج باندھا. فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. یہ خندق والے دن کی جو ایک ضرب ہے نا علی کی، یہ دونوں جہانوں کی عبادتوں سے افضل ہے. دونوں جہانوں سے جی افضل بن گئی. جی جناب علی ضرب پھر علی کی کون سہ سکتا ہے؟ میں اسی بات کی تائید میں سبحان اللہ میدان خیبر میں جب وہ مرحب نے کہا تھا کہ سارا خیبر جانتا ہے، تو اس کے جواب میں جو قبلہ شاہ صاحب نے بات کی ہے اس کی تائید ہوتی ہے. مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو وہاں رڈس پڑھی تھی، اس کا آخری جملہ بڑا خاص ہے. جی ارشاد. آپ نے فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات کریہ المنظرا اوفیہم بالساء کیل السندرا. انہوں نے کہا کہ ایک سا پیمانہ ہوتا ہے، اور سا یہ وہ پیمانہ ہوتا ہے جو 2-2.5 کلو جی اتنا ہی. ٹوپا پنجابی میں جو پرانا ٹوپا کہتے ہیں جسے، مطلب چھوٹا سا پیمانہ. جی جی. اور سندرا کہتے ہیں ایک ایسے ویٹ کرنے والے کو جیسے یہ بڑے بڑے ٹرکس، بڑے بڑے ٹرالے، جیسے ان کا ویٹ کیا جاتا ہے نا، اس کو عربی میں سندرا کہتے ہیں. ٹھیک. تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم پہل نہیں کرتے، لیکن اگر کوئی پھر ہمیں ایک سا دے نا تو ہم پھر اس کو سندرا دیتے ہیں. ہم اس کو پھر سندرا دیتے ہیں، ہم وہ لیول دیتے ہیں کہ جس پہ ٹرکس کا جو ہے وہ ویٹ کیا جاتا ہے. تو یہی وجہ تھی کہ پھر ان کی ضربت جب چلتی تھی تو پھر وہ ہر ایک کو ہلا کے رکھ دیا کرتی تھی. یہاں پر غازی صاحب مجھے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انداز محبت یاد آ رہا ہے. پرندہ روسٹ کیا کسی غلام نے آپ کے لیے، آپ کی خدمت میں پیش کیا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ آج بڑا اچھا خوبصورت کھانا ہے، تو آپ نے اللہ کے حضور میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. اللہم اتنی باحب الخلق الیک و الی. اے اللہ ساری مخلوق میں سے اس کو بھیج جو تجھے بھی سب سے زیادہ محبوب ہو اور جو مجھے بھی سب سے زیادہ محبوب ہو. سبحان اللہ. یہ دعا مانگ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انتظار میں بیٹھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آقا نے دوسری بار پھر یہ دعا مانگی، تیسری بار پھر یہ دعا مانگی. جب 3 بار دعا مانگ لی نا تو باہر دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا کون؟ کہا علی آئے ہیں، علی آئے ہیں. یعنی آپ کی دعا اور آپ کی خواہش اور اس کی قبولیت بتا رہی ہے کہ حضرت مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ احب الخلق الی اللہ بھی تھے اور احب الخلق الی رسول اللہ بھی تھے صلی اللہ علیہ وسلم. یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا کی مجلس سجی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے صحابہ کرام بیٹھے ہیں، جیم پیک ہے پورا ماحول. حضرت علی شیر خدا کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی ہے، آپ آئے ہیں تو آپ اب دیکھ رہے ہیں کہ کہاں جگہ ملے. تو اچانک حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب نظر پڑتی ہے تو آپ فوری طور پہ اپنے آپ کو سکیڑ لیتے اور سکیڑ کے حضرت علی شیر خدا کو اپنے آگے جگہ دیتے ہیں. ٹھیک. آقا علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ چھوڑ کے ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں انما یعرف الفضل لأہل الفضل ذو فضل. فرمایا کسی فضیلت والے کی فضیلت والا ہی جانتا ہے. فضیلت والا ہی جانتا ہے. ابو بکر یہ تمہیں ہی احساس ہوا ہے کہ آنے والا کون ہے اور اس کے لیے کیا مقام اور کیا پروٹوکول ہے اس کا. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، عظیم ہونے کے لیے اعتراف عظمت بڑا ضروری ہے. یہ سب سے پہلی اس کی شرط ہے، یہ سب سے پہلی اس کی شرط ہے. اس کے بغیر تو عظمت کا کوئی تصور ہی کوئی نہیں ہے نا جی، اس کا تو تصور ہی کوئی نہیں ہے. مجھے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ طواف یاد آ رہا ہے جس میں آپ نے حجر اسود کے سامنے آ کے حجر اسود کو مخاطب کر کے ایک جملہ بولا تھا. اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیامت تک کے لیے امت کے لیے کیا تحفہ عطا کر دیا. جی ارشاد. حضرت امیر المومنین فاروق اعظم طواف مکمل کی حجر اسود کے سامنے ہے، آ کے کہا انکا حجرون، اے حجر اسود میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے.
لولا انی رأیت رسول اللہ یقبلک ما قبلتک، میں نے اگر حضور کے لب ہائے عنبری تجھ پہ مس ہوتے نہ دیکھے ہوتے تو میں تجھے کبھی بھی بوسہ نہ دیتا، میں صرف اس لیے چوم رہا ہوں کہ آقا نے تمہیں چوما ہے. سبحان اللہ. یہ کہہ کے وہ رکے تو پیچھے سے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا امیر المومنین آپ نے کیسی بات کر دی کہ یہ حجر اسود نفع نہیں دیتا، نقصان نہیں دیتا. فرمایا میں آپ کو بتاؤں یہ نفع بھی دیتا ہے، یہ نقصان بھی دیتا ہے. یہ بات ہو رہی ہے پتھر کی، یہ انبیاء اولیاء کی بات نہیں ہو رہی، یہ پتھر کی بات ہو رہی ہے. فرمایا یہ نقصان بھی دیتا ہے، یہ نفع بھی دیتا ہے. ان کا جی وہ کیسے؟ ان کا قرآن میں لکھا ہوا ہے. ان کا جی قرآن میں کہاں پہ ہے؟ ان کا سورہ اعراف میں رب ذوالجلال نے جب فرمایا تھا وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ. عالم ارواح میں جب اللہ نے ہم ساروں کی روحوں سے عہد لیا تھا اور ہم نے اقرار کیا تھا کہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے کہ رب نے وہ ساری کاروائی ایک رجسٹر پہ نوٹ کر لی تھی، اور رجسٹر پہ نوٹ کر کے کہا تھا حجر اسود کو بلا کے کہ اپنا منہ کھولو. اس نے اپنا امام حاکم مستدرک میں لائے، اس نے اپنا منہ کھولا اور وہ جو دستاویز تھی جنہوں نے رب کی توحید کا اقرار کیا ہوا تھا وہ اس کے منہ کے اندر رکھ دی گئی. اور رب ذوالجلال نے فرمایا قیامت والے دن جس اب جو آ کے تجھے استلام کرے گا، تیرا بوسہ لے گا، تو اندر ہی رجسٹر میں اوکے کرتے جانا کہ یہ جو ہے یہ وہ شرط پوری کر گیا ہے. وہ بھی تو ہے نا کہ یہ گناہوں کو چوس لیتا ہے. بالکل ایسی ہے، تو نفع بھی دیتا ہے یہ. بلکہ حضرت علی شیر خدا نے فرمایا قیامت والے دن اسی کی گواہی پہ رب ذوالجلال جو ہے وہ جنت و دوزخ کا فیصلہ کریں گے. تو یہ نفع بھی دیتا ہے اور نقصان بھی دیتا ہے. اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. یہاں حضرت امیر المومنین یہی کہا کرتے تھے میں اس قوم میں رہنا پسند ہی نہیں کرتا جس میں ابو الحسن، اللہ مجھے نہ رکھے اس، اللہ مجھے نہ رکھے اس، اور اسی لیے پہلے وصال ہو گیا، بالکل ایسے پہلے شہادت ہوگی ان کے صحیح ناظرین. بالکل ایسے. جی پیر صاحب. 2-3 پروگرام اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. 2-3 اہم باتیں. ایک تو یہ کہ پیر صاحب یہ تو آپ زیادتی کر رہے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ پہلے غیر عام ہوئی. نہیں مقصد میرا کہنے کا تھا کہ ساری باتیں عام ہیں، اہم میں ایک مزید اہمی. جی مزید اہم ایسے کر لیتے. میں نے کہا لوگ سن رہے ہو کہ یعنی ایسی جو ہم پہلے دل آپ سے کر رہا ہوں. بہت شکریہ. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا جیسے پروفیسر صاحب خوبصورت ذکر کر رہے تھے، آپ کے دور خلافت میں ایک مسئلہ ہوا، لمبی بات ہے میں شارٹ کرتا ہوں، کہ جو اسلامی تقویم ہے اس کے حوالہ سے کوئی کام کیا جائے. تو اس حوالہ سے مشاورت ہوئی صحابہ کرام علیہ رضوان کے درمیان. حضرت مولا علی مرتضیٰ کی رائے جو صائب ٹھہری وہ یہ تھی کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارک میں سب سے اہم مرحلہ ہجرت کا ہے، اس لیے جو اسلامی سال ہے اس کا آغاز حضور کے سفر ہجرت سے کیا جائے. یہ اس وقت سے آج 21 رمضان 1441 ہجری جو ہم کاؤنٹ کر رہے ہیں یہ مہربانی ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی ذات والا شان نے جو انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا اس کے حوالہ سے جو خوبصورت کام کیے ہیں وہ یہ ہے کہ بہت خوبصورت بات ابھی ہو رہی تھی، جو حضور علیہ السلام کی تعلیمات جو ہیں جی اس تعلیمات کے مطابق آپ نے صرف اور نحو کے عربی گرامر کے اصول عطا فرمائے. اگر وہ اصول نہ ہوتے تو آج ہم عجم کے لوگ قرآن حکیم کو صحیح تلفظ پر نہیں پڑھ سکتے تھے. جی آپ کی طرف آگئے جی، آپ کیا سنانے لگے آپ؟ میں جی مولا کی شان بیان کروں گا جی. اچھا جی. نبی نے ویکھیا علی نو آکھیا اے میرے لال نے حسین تے حسن. بسم اللہ.
नबी ने देखिया अली नू आखिया ए मेरे लाल ने हुसैन ते हसन जन्नतां दे शहजादे ने ए वार से कुल कौनैन आप खुदा ने रखिया चुन के नामे हसन हुसैन नबी ने देखिया अली नू आखिया ए मेरे लाल ने हुसैन ते हसन नबी ने देखिया अली नू आखिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने मेरी अहले बैत दे नाल करना सदा तुसी मुअद्दब अपनी ज़हरा दे बच्चियां नाल मैनू बड़ी मुहब्बत नबी ने देखिया अली नू आखिया ए मेरे लाल ने हुसैन ते हसन एक दिन पाक नबी ने ज़हरा दे कर फेरा पाया एक दिन पाक नबी ने ज़हरा दे कर फेरा पाया हसन हुसैन नू तकिया ते अली नू ए फरमाया अली देखिया अली नू आखिया ए मेरे लाल ने हुसैन ते हसन नबी ने देखिया अली नबी ने देखिया अली नू आखिया मेरे लाल ने हुसैन ते हसन पाक नबी ने फरमाया सुनिया कुल जहान हसनैन मेरे जिगर दा गोशा हुसैन मेरे जिगर दा गोशा हसन मेरी जान नबी ने देखिया अली नू आखिया ए मेरे लाल ने हुसैन ते हसन हसन हुसैन लाल मेरे ने हक दे एहो इमाम पाक नबी ने दे छड़िया सारी दुनिया दे पैगाम नबी ने देखिया अली नू आखिया ए मेरे लाल ने हुसैन ते हसन ए मेरी जान ने ते साडा मान ने मेरी जान ने ते साडा मान ने बड़े कमाल ने हुसैन ते हसन नबी ने देखिया अली नू आखिया गोदी छिले के दोवां नू आका चुमदे रहंदे सी गोदी छिले के दोवां नू सुभान अल्लाह आका चुमदे रहंदे सी हसन हुसैन नू तक के सब नू एहो कहंदे सी हसन हुसैन नू तक के सब नू एहो कहंदे सी मेरे जिगर दीन दा ए फखर मेरे जिगर दीन दा ए फखर ए मदनी गौहर अल्लाह दे दीन नू एना लेना बचा अल्लाह दे दीन नू एना लेना बचा ए मेरी आल ने हुसैन ते हसन अल्लाह दे दीन नू एना लेना बचा ए मेरी आल ने हुसैन ते हसन शबीर जे इस्लाम ते कुर्बान ना हुंदा अज कोई जमाने ते मुसलमान ना हुंदा अल्लाह दे दीन नू एना लेना बचा मेरी आल ने हुसैन ते हसन अल्लाह दे दीन नू
ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੈਣਾ ਬਚਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਬਰੀ ਜਿਸ ਦੇ ਜੋੜੇ ਸੀ ਕੇ ਲਿਆਵੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਅਲੀ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਅਲੀ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈ ਲਜਪਾਲ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਹਸਨ ਨਬੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਅਲੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਹਸਨ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ہے بے مثال نے حسین تے حسن دعا کریں گے جی ہم سب مل کے انشاءاللہ اجتماعی دعا ناظرین سامعین سب مل کے یہاں مہمان بھی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین یا ارحم الراحمین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین یا الہ العالمین اپنی عظمت و شان کے صدقے اپنے اسم اعظم کے صدقے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں یہ جو آفت اور مصیبت دنیا بھر میں آئی ہوئی ہے تو نے کن فرمانا ہے خیال حق میں اور یہ ساری ہماری مصیبتیں ختم ہو جانے ہیں اللہ کریم آخری عشرہ جو ہے اس ماہ مبارک کا شروع ہو چکا تیرا وعدہ ہے وآخرتکم من النار ہم سب کو بخش دے ہم سب کی خطاؤں کو بخش دے اللہ کریم رحم فرما دے کرم فرما دے تو رحمان و رحیم ہے تو اس سے بڑھ کے کوئی اور رحمان و رحیم نہیں ہے کرم فرما دے اپنی مخلوق کی مصیبتوں کو دور فرما دے ہماری خطاؤں کو معاف کر دے پاکستان کی حفاظت فرما پاکستان کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما جو لوگ بیمار ہیں اللہ کریم اس موذی مرض سے ان کو صحت کاملہ عطا فرما اور جو تندرست ہیں ان سے اس بیماری کو دور رکھنا اللہ کی ہماری مسجدوں کی رونقوں کو بحال کر دے ہمارے مدارس کی رونقوں کو بحال کر دے اللہ کریم اپنے گھر کے دروازے ہم پہ کھول دے اپنے محبوب کے در کے دروازے ہم پہ کھول دے اللہ کریم ہم پہ کرم فرما سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرما پاکستان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما پاکستان کے رہنے والوں پہ اپنا کرم فرما اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ کرم فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین جی شیر میاں داد میڈلے جی میڈلے سناؤ جی بسم اللہ سب پہ لکھا ہوا من پر پیش عبادت ہے عبادت ہے عبادت ہے عبادت ہے رسول پاک سے روایت ہے علی کو دیکھنا عبادت ہے عبادت ہے
علی کو دیکھنا عبادت ہے، عبادت ہے، عبادت ہے۔ صحابہ عمر بھر کہتے رہے ہیں، صحابہ عمر بھر کہتے رہے ہیں، بڑی سب سے یہی سعادت ہے، علی کو دیکھنا عبادت ہے، عبادت ہے، عبادت ہے، عبادت ہے۔ رجب کی تیرہ کو دیوار بولی، رجب کی تیرہ کو دیوار بولی، بتوں پہ آ گئی قیامت ہے، علی کو دیکھنا عبادت ہے، رسول پاک سے روایت ہے، علی کو دیکھنا عبادت ہے، عبادت ہے۔ خدا کے دین پر جتنی لگی ہے، خدا کے دین پر جتنی لگی ہے، ابو طالب کی ساری لاگت ہے، علی کو دیکھنا عبادت ہے، عبادت ہے، عبادت ہے۔ نبی کے ہاتھوں پہ علی نے پوچھا، نبی کے ہاتھوں پہ علی نے پوچھا، میں کھولوں آنکھ کیا اجازت ہے، علی کو دیکھنا عبادت ہے، عبادت ہے، عبادت ہے۔ علی کے عشق سے کیسے ہٹوں میں، علی کے عشق سے کیسے ہٹوں میں، میری نسلوں کی یہ طہارت ہے، علی کو دیکھنا عبادت ہے، عبادت ہے، عبادت ہے۔ علی کے نام کو لکھ لکھ کے چوما، علی کے نام کو لکھ لکھ کے چوما، یہ عادت خلد کی ضمانت ہے، علی کو دیکھنا عبادت ہے، عبادت ہے۔ رسول پاک سے روایت ہے، علی کو دیکھنا عبادت ہے۔ جن کا ذکر ہوا کوثر میں، 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 جن کو پاک نبی کے گھر میں، جن کو پاک نبی کے گھر میں رب نے آپ اتارا ہے، وہ زہرا ہے، وہ زہرا ہے، بی بی وہ زہرا ہے، وہ زہرا ہے، بی بی وہ زہرا ہے، وہ زہرا ہے، یا فاطمہ بنت نبی
کی رسالت کو ناز ہے، جن پر علی ولی کی ولایت کو ناز ہے، جن پر قسم خدا کی امامت کو ناز ہے، بیٹی ہے جو نبی کی امامت کی شان ہے، بیٹی ہے نبی کی امامت کی شان ہے، جو کملی والے آقا محمد کی جان ہے، وہ زہر ہے، وہ زہر ہے، بی بی وہ زہر ہے، وہ زہر ہے۔ بیٹی سے ملنے جب کبھی آتے تھے مصطفیٰ، رکتے تھے در پہ پڑھتے تھے آیات انما، اس بات سے ہی جان لا بی بی کا مرتبہ، جس سے یہ راضی ہو گئی راضی ہوا خدا، نذرانہ کرنے کے لیے اس ذوالجلال کے، نذرانہ کرنے کے لیے اس ذوالجلال کے، وہ ماں کے جس نے دے دیے حسنین پال کے، وہ زہر ہے، وہ زہر ہے، بی بی وہ زہر ہے، وہ زہر ہے۔ ایسی نمازی سیدہ عبادت کو فخر ہے، قاری بھی ایسی جن پہ تلاوت کو فخر ہے، ایسی کنیز رب ہے کہ قدرت کو فخر ہے، جبریل جن کے بچوں کی پوشاک لاتا ہو، جبریل جن کے بچوں کی پوشاک لاتا ہو، خود کو حسن حسین کا درزی بتاتا ہو، وہ زہر ہے، وہ زہر ہے، بی بی وہ زہر ہے۔ نبی نے ویکھیا علی نوں آکھیا، نبی نے ویکھیا علی نوں آکھیا، اے میرے لال نے حسین تے حسن، اے میری جان نے تے ساڈا مان نے، ساڈی جان نے تے ساڈا مان نے، بڑے کمال نے حسین تے حسن، نبی نے دیکھیا علی نوں آکھیا، اے میرے لال نے حسین تے حسن، جنتاں دی شہزادے نے بار سے کل کونین، آپ خدا نے رکھیا چن کے نام حسن حسین، نبی نے دیکھیا علی نوں آکھیا، اے میرے لال نے حسین تے حسن، اللہ نے بھی وہ منیا جو بھی اینا کے آئے، اللہ نے بھی وہ منیا جو بھی اینا کے آئے، راہب بھی ست پتر لے کے اس در تو گیا ہے، راہب بھی ست پتر لے کے اس در تو گیا ہے، آقا دے جن اے حسین و حسن، آقا دے جن اے حسین و حسن، بار سے پنج تن اللہ دے یار نے، دوویں سردار نے، اللہ دے یار نے، دوویں سردار نے، ہے بے مثال نے حسین تے حسن،
نبی نے ویکھیا علی نو آکھیا اے میرے لال نے حسین تے حسن بڑے کمال نے حسین تے حسن ہے بے مثال نے حسین تے حسن